نوریاباد تھا۔ یہ بادشاہت بلند پہاڑوں سر سبز وادیوں کے درمیان واقع تھی۔ یہ بادشاہت اپنی دولت، ثقافت اور انصاف کے لیے مشہور تھی، لیکن اسے حقیقی معنوں میں منفرد بنانے والی چیز اس کی حکمران تھی، ایک عقل مند اور عادل ملکہ زہرا۔ وہ نہ صرف تخت پر بیٹھنے والی پہلی خاتون تھی، بلکہ اس خطے کی تاریخ کی سب سے قابل احترام حکمرانوں میں سے ایک تھیں۔ ملکہ زہرا کا عروج۔ ملکہ زہرا بادشاہ یوسف کی بیٹی تھی، جو ایک محبوب حکمران تھے جن کی کوئی بیٹا نہیں تھا۔ بچپن ہی سے زہرا نے غیر معمولی عقل مندی اور حکمرانی کی گہری سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا۔ ان کے والد نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے انہیں قرآن، اسلامی قانون، تاریخ، سفارتکاری اور قیادت کی تعلیم دلائی۔ جب بادشاہ یوسف کا انتقال ہوا تو بادشاہت کی باغ دوڑ زہرا کے ہاتھوں میں آ گئی، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو بڑے عزم اور شائستگی سے قبول کیا۔ خط کا چیلنج۔ اپنی حکمرانی کے ابتدائی دور میں ملکہ زہرا کو ایک شدید قحط کا سامنا کرنا پڑا، جس نے بادشاہت کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا۔ فصلیں مرجھا گئیں، دریا سوکھ گئے اور لوگ بے چین ہو گئے۔ مشیروں کی کونسل نے انہیں پڑوسی علاقوں میں بھاری ٹیکس عائد کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وسائل حاصل کیے جا سکیں، لیکن زہرا کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے بادشاہت کے علماء، انجینئرز اور کسانوں کو اکٹھا کیا اور پانی کو مؤثر طریقے سے جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے نہروں اور ذخیرہ گاہوں کا ایک پیچیدہ نظام تیار کیا۔ ملکہ زہرا نے شاہی غلہ گھر میں بھی کھول دیے تاکہ بھوکے لوگوں کو کھانا فراہم کیا جا سکے اور یہ یقینی بنائے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ ان کی عقل مندی اور ہمدردی نے نہ صرف بادشاہت کو بچایا بلکہ حکمران اور عوام کے درمیان رشتے کو مزید مضبوط بنا دیا۔ وراثت کا مقدمہ۔ ایک دن دو بھائی ملکہ زہرا کے درمیان میں حاضر ہوئے اور انصاف کی درخواست لے کر ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ ایک بڑی جائیداد چھوڑ گئے تھے۔ بڑے بھائی نے پوری وراثت پر دعویٰ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ روایت کے مطابق پہلا بیٹا ہی وارث ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے انصاف کی اپیل کی کیونکہ اس نے اپنے بیمار والد کی آخری عمر میں دیکھ بھال کی تھی۔ ملکہ زہرا نے دونوں فریقوں کو صبر سے سنا، پھر انہوں نے قرآن اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ وراثت کو منصفانہ طور پر تقسیم کیا جائے اور چھوٹے بھائی کو اس کی قربانی اور خدمت کی وجہ سے زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ ان کا فیصلہ دعوت تحسین سے بھر گیا اور دونوں بھائی صلح صفائی کے ساتھ دربار سے واپس چلے گئے۔ ان کی عقل مندی کے لیے شکر گزار ہوئے۔ غیر ملکی سفر کا امتحان۔ ملکہ زہرا کی عقل مندی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور ایک طاقتور غیر ملکی بادشاہ تک پہنچی۔ مستجز اور شکوک و شبہات کے ساتھ اس نے نوریاباد میں ایک سفیر بھیجا جس نے ملکہ زہرا کو چیلنج پیش کیا۔ سفیر نے 3 یکساں نظر آنے والے ڈبے پیش کیے، ہر ڈبے میں ایک مختلف چیز تھی۔ ایک سانپ، ایک قیمتی پتھر،
اور ایک مٹھی بھر مٹی۔ اس نے اعلان کیا، عقل مندی سے انتخاب کریں کیونکہ آپ کا فیصلہ ہمارے تعلقات کا تعین کرے گا۔ جب ملکہ زہرا نے ڈبوں کا جائزہ لیا تو پورا دربار سانس روکے بیٹھا تھا۔ انہوں نے ہدایت کے لیے دعا کی اور پھر سکون سے وہ ڈبہ چن لیا جس میں مٹی تھی۔ سفیر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ انہوں نے صحیح انتخاب کیسے کیا؟ ملکہ نے جواب دیا، مٹی زندگی اور خوشحالی کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر نہ تو سانپ کی کوئی اہمیت ہے نہ ہی قیمتی پتھر کی۔ ایک عقل مند حکمران ہمیشہ لوگوں کی بہبود کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ غیر ملکی بادشاہ ان کی عقل مندی سے متاثر ہو کر ایک وفادار اتحادی بن گیا اور نور آباد مزید خوشحال ہو گیا۔ ملکہ زہرا کی وراثت۔ ملکہ زہرا نے دہائیوں تک حکومت کی۔ ان کی حکومت انصاف، ہمدردی اور جدت طرازی کی علامت تھی۔ انہوں نے اسکول، ہاسپٹل اور کتاب خانے قائم کیے، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ علم اور رحمت ان کی بادشاہت کی ستون ہو۔ ان کے لوگ انہیں اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک ملکہ تھیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی رہنما تھیں جو واقعی لوگوں کی پرواہ کرتی تھی۔ جب ملکہ زہرا کا انتقال ہوا تو پوری بادشاہت غم میں